السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کام دارالعلوم دیوبند کو بھی کرنے چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، عالم اسلام میں اپنی منفرد و ممتاز حیثیت رکھنے والے دینی ادارے دارالعلوم دیوبند کے خلاف اس وقت نئے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ارباب دارالعلوم دیوبند ابھی تک دفاعی پوزیشن میں ہے، حالانکہ اب پانی سر سے اوپر جا رہا ہے۔ اس لیے آئینی طریقے سے حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ لوگ مزید نئی سازشیں رچیں گے۔ اگرچہ اس عظیم ادارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ذمہ دار اور امت ان وقتی الجھنوں کا شکار ضرور ہو کر رہ جائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہر ماہ اوسطاً ایک ایسی خبر آ ہی جاتی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے خلاف بڑی سازش کا شاخسانہ معلوم ہوتی ہے۔ کبھی مقامی انتظامیہ ادارے کی قدیم زمینوں کے کاغذات کنگھالتی ہے، تو کبھی قدیم عمارات کے نقشے طلب کر لیے جاتے ہیں اور نقشے پاس نہ ہونے پر جرمانہ وصول کیا جاتا ہے۔ کبھی دارالعلوم دیوبند کو انگلش زبان کا مخالف بتا کر نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی فتووں اور بہشتی زیور جیسی کتاب کو لے کر اس الہامی ادارے کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام واقعات حالیہ ہیں۔ اس کے علاوہ اندرونی امور میں بھی انتظامیہ کو سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ بہرحال یہ تو ہوگا ہی، کیونکہ اس وقت ہوا مخالف ہے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تبدیلی بھی وقت کی ضرورت ہے۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کو ہائی ٹیک ہونے کی ضرورت ہے۔ بے شک آپ اصول ہشتگانہ پر قائم رہے، کیونکہ یہی اس عظیم ادارے کی اساس ہے، اور اپنے نصاب علوم حسب روایت پڑھائیں۔ لیکن اس نصاب کے تحفظ کے لیے موجودہ زمانے کے مطابق کچھ اقدامات بھی کیے جانے چاہیے، جس میں اولین طور پر دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کو فلٹر کیا جائے، اور کسی فتویٰ یا مواد کو سائٹ پر اپلوڈ کرنے سے قبل اس کو مفتیان کرام کے ساتھ جدید حالات سے ہم آہنگ ٹیم بنا کر اس سے پاس کرانا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ذمہ داران دارالعلوم دیوبند بالخصوص اراکین شورا کی توجہ اس جانب مبذول کرانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے لیے باقاعدہ لیگل سیل کا قیام از حد ضروری ہے، تاکہ درپیش تمام اندرونی اور داخلی امور سے آئینی طریقے سے نمٹا جا سکے۔ وہیں حالات کی ضرورت کے مد نظر میڈیا سیل کا قیام یا کم از کم 2 میڈیا ترجمان ایسے مقرر کیے جائے جو دینی و عصری علوم میں مہارت کے ساتھ موجودہ متعصب میڈیا کا حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں سے لبریز ہوں۔ بے شک دارالعلوم دیوبند کو کسی ٹی وی ڈیبیٹ میں نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم جو اپنے مسائل ہیں ان پر دنیا کے سامنے صحیح صورتحال کا واضح کیا جانا بہت ضروری ہے، تاکہ نئی نسل حالات کی سنگینی، مخالفین کی سازشوں اور دارالعلوم دیوبند کی زیر خدمات سے بخوبی واقف ہو سکے۔ اس وقت قومی میڈیا اور سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہے، اور اس شور میں دارالعلوم دیوبند کا موقف کہیں واضح نہیں ہو سکا، جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح دارالعلوم دیوبند کے خلاف ایک مبینہ آئی ٹی سیل کام کر رہی ہے اور کمزوریوں کو تلاش کر کے انہیں منظر عام پر لا کر ادارے کو نقصان پہنچانے کی ناکام اور مذموم کوشش کر رہی ہے، اسی طرح مقامی سطح پر بھی کچھ سطحی ذہنیت کے لوگ حکومت کی سرخروئی حاصل کرنے اور اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے خلاف نئے فتنے کھڑے کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ حالانکہ یہ لوگ بخوبی واقف ہے کہ ملک کی آزادی اسی دارالعلوم دیوبند کی دین ہے، اور یہاں کے ہزاروں لاکھوں علماء نے آزادی وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، لیکن چونکہ موجودہ حکومت کو یہ تاریخی حقائق پسند نہیں ہے، اس لیے میڈیا میں ایسے شوشے کھڑے کیے جا رہے ہیں تاکہ دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم ادارے کے وقار کو مجروح کیا جا سکے۔ اس لیے اراکین شورا اور ذمہ داران دارالعلوم دیوبند سے احتراماً گزارش ہے کہ اس جانب توجہ فرمائے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف اٹھنے والے فتنوں سے ملت اسلامیہ ہند اس وقت سخت تشویش اور فکر مندی میں مبتلا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔